میں نے یہاں تک سنا کہ حضرت قاری محمد دانش احمد صاحب قبلہ کے والد اپنی زمین مدرسے کے نام دے رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اور خود اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے مدرسے کی تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ اتنا بڑا قدم کم عمر میں اگر سلمہ نے رکھا تو اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ یہ ذہن سازی کرنے والا کون ہے؟ یہ حضرت قاری ذاکر احمد صاحب قبلہ اور ان کی جماعت کے لوگ۔ آج آپ کے ہاں جلسے ہو رہے ہیں، یہ بڑے بڑے خوبصورت چہرے والے علماء کرام، ائمہ مساجد و مدارس علوم دینیا، ہر کوئی یہاں تشریف رکھا ہے۔ ایک بات سے میرے آپ کے گاؤں والے شاید میری بات پر اکتفا نہ کریں، لیکن میں اپنی بات یہیں سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ بچہ جب کبھی بھی آپ کا بیٹا ہو، آپ کا نواسا ہو، آپ کا پوتا ہو، اہل خاندان کا ہو یا گاؤں یا علاقے کا ہو، اگر کوئی سچا کام کرے، دین کا کام کرے، تو کبھی بھی خاندان کے جھگڑے لفڑے میں نہ پڑنا، برادری کو کبھی اونچا نیچا نہ سمجھنا، کسی کو امیر اور غریب نہ سمجھنا، کسی کو اونچا اور نیچا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وہ کام کر رہا ہے، جو ایسا کام کر رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر کسی نے پورے گاؤں میں علم دین حاصل نہیں کیا یا قرآن نہیں پڑھا تو پورے گاؤں والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اگر ایک گاؤں میں مکمل ایک گاؤں میں ایک حافظ قرآن ہو گیا تو پورے گاؤں والوں سے اللہ عذاب اٹھا لے گا۔ آدمی گاؤں کے جھگڑے میں پڑ جاتا ہے، فلاں مدرسہ قائم کیا ہے، وہ جانے وہ ذمہ دار ہے، مجھ سے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا، لوگ ادھر سے کان کھینچتے ہیں ادھر سے کان کھینچتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم اور آپ کسی کی برائی نکالتے ہیں، کسی کے اندر کمیاں نکالتے ہیں، کسی کے اندر کوتاہی نکالتے ہیں، خاص کر ہم علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ سنو، ہم نہیں کہتے، خود قرآن کہتا ہے، جو عالم کا گستاخ ہوا کرتا ہے وہ ولد الزنا ہوا کرتا ہے۔ آؤ ولید ابن مغیرہ کی حیثیت پوچھو، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے جب اپنی ماں سے کہا تھا، رب نے میرے اندر 9 عیب گنائے ہیں، میں 9 تو جانتا ہوں، 10واں نہیں جانتا۔ ماں کہتی ہے یقیناً اگر 10واں عیب تیرے اندر صحیح نہ ہوتا اور 10ویں بات رب کی صحیح نہ ہوتی تو آج ماں کے سینے پہ تو تلوار لے کر تیار رہتا۔ تو اس لیے جو عالم کا غدار ہوتا ہے، جو علماء کی برائیاں کیا کرتا ہے، وہ ولد الزنا ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث شریف سے بھی اس بات کی ثبوت دے سکتا ہوں۔ اور سنو میرے نوجوانوں، میرے دوستوں عزیزوں، یہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں علماء کی، یہ جو علماء کے اندر جو ہے کمیاں نکالتے ہیں، خود ان کو ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم اگر عامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم عالم ہونا چاہتے ہیں تو لہذا ہمیں علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا، علماء سے محبت سبحان اللہ۔ عالم کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں گاؤں میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چغل خور ہر گاؤں میں ہوا کرتے ہیں، منافق ہر گاؤں میں ہوا کرتے ہیں۔ مسجد اور مدرسے اور علم سے، قرآن سے، نماز سے، حدیث سے وہی دور کرے گا جو شیطان ہوا کرتا ہے۔ آپ پہچانو جو علماء سے دور آپ کو رکھتے ہیں، آپ کی اپنی جو خاندانی رکاوٹیں ہیں، خاندانی دشمنی ہے، پرانی دشمنی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک کتاب ہے جسے رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جو قرآن کا نام لیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمان قرآن کا نام لے کر ایک خیمے میں جمع ہو جا رہے ہیں، ایک شامیانے میں جمع ہو جا رہے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جا رہے ہیں۔ اے اللہ، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو رب فرماتا ہے وہ رحمت کی کتاب ہے، وہ برکت کی کتاب ہے، پڑھو تو جنت میں چلے جاؤ۔ اور جس گاؤں میں مدرسے قائم ہو جائے پورے گاؤں والے امیر اور مالا مال ہو جائے۔ تو آج ایک نوجوان بچہ آپ کے گود کا پلا بڑھا، آپ نے اسے دودھ پلایا، بچپنا آپ کے گاؤں میں گزارا، جوان ہے بچہ جو کام کر رہا ہے، آپ
اس کی مستقبل کو دیکھیے، مدرسے کو دیکھیے آپ، جس کی آج سنگ بنیاد ہے الحمدللہ مجود عصر صدر القرہ حضرت قائد عقیل علی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے بھی انشاءاللہ العزیز سنگ بنیاد کا وہ نظارہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ جھگڑے فساد میں نہ پڑنا، قاری دانش صاحب قبلہ سے دشمنی نہ کرنا، مدرسے سے دشمنی نہ کرنا، ورنہ اتنا بڑا گھاٹا ہوگا کہ آنے والی نسلیں تمہاری اولادیں ہماری اولادیں یہ کہیں گی وہ کیسے ہمارے گھر اور خاندان والے تھے جو مدرسے کے نام پر وہ کمیٹیاں بنا رہے تھے الگ الگ، اور لوگ دو گروہوں میں تبدیل ہو گئے تھے، اور آج ہمارے مدرسے بد نظروں کے شکار ہو گئے ہیں، آج ہمارے مدرسے منافقین کے شکار ہو رہے ہیں۔ آج ویسے بھی ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ لہذا جس پر ہم اگر بات کریں، فکر کریں، رات دن ہم اپنی باتوں پر لوگوں کو جمع کریں بند کوٹری میں کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو شاید ہم اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تو گاؤں کے لوگوں، قرآن کریم کی ہم نے آیت تلاوت کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے اپنے بندوں کو رفعت کا، بلندی کا، مقام کا، عظمت کا پتہ رب فرماتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے تم بلندی چاہتے ہو، تم مقام چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، درجات اپنے بلند کرنا چاہتے ہو، تو ایمان لانے کے بعد تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ جب قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے تو تم بلند و بالا ہو جاؤ گے۔ میں اس علم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس علم پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ علم کی بھی بات ہوئی، علم سکھانے کے دوائی و جوانب کی بھی بات ہوئی۔ علم الانسان ما لم یعلم، قلم کی بھی بات ہو رہی ہے، اور قرآن سیکھنے سکھانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس کا ذوق اور شوق میرے آقا کو اتنا ہوا کہ اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑا۔ جب رب نے قرآن نازل فرمایا تو میرے آقا حضرت جبرائیل کے ساتھ دہرا رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے لا تعجل بھی، اے میرے نبی آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے، قرآن نازل کرنا میرا کام ہے اور آپ کے سینے میں محفوظ کرانا بھی میرا۔ میں اس علم کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو سینکڑوں میل دور سفر طے کرنا پڑا۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت ہارون رشید کے دونوں بیٹے امین الرشید، مامون الرشید اپنے استاذ کے جوتے کو اٹھانے کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں۔ استاذ فرہ اپنے معلم کو کہنا پڑا یہ کہ ایک تم اٹھاؤ، دوسرا تم اٹھاؤ، تاکہ دونوں کو برابر ثواب مل جائے۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے جب آپ عطا ابن ربیع رباح رحمہ اللہ کی آپ تاریخ پڑھیں گے سوانح عمری، تو آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے عارج، نابینے تو تھے، اسود کالے تھے، اقطس ناک چپٹی تھی، لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی تھے۔ آج سے 1700 سال پہلے جب سلمان ابن عبد الملک نے اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ عطا ابن ابی رباح کی بارگاہ میں آیا،
حج کے مسائل پوچھنے، تو اتنے زیادہ سائل آپ کے پاس تھے، کثیر تعداد میں سائل تھے۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وقت کا گورنر میرے پاس آیا ہے، ایک سائل کا جواب دیتے، پھر دوسرے کو بلاتے، تیسرے کو بلاتے۔ عطا ابن ابی رباح کا جب یہ جلوہ دیکھا، جب یہ روب دیکھا، جب یہ درجات دیکھے، جب یہ مقام دیکھا، جب یہ سمجھ کو دیکھا، تو گورنر نے کہا، سلمان ابن عبد الملک نے، اے میرے دونوں شہزادے، میں گورنر ہوں، اس کے باوجود مجھے اس نے سلام نہ کیا اور پہلے مجھے فوقیت نہ دی۔ میرے بیٹے، گورنر بننا اپنی جگہ ہے، بادشاہ بننا اپنی جگہ ہے، اگر بننا ہے تم دونوں لوگوں کو تو آج کے بعد عالم بننا، جو مقام اس کا ہے وہ مقام تمہارا نہیں ہے۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے ایک 9 سال کا بچہ روزانہ ایک خوبصورت چہرے والے کو دیکھ رہا ہے، جو جاتا ہے 2 گھنٹے کے بعد عالم آتے ہیں، جاتے وقت بھی وہ بچہ سلام کرتا السلام علیکم، آنے کے بعد بھی 2 گھنٹے بعد السلام علیکم کہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، کون ہو بھائی، روز مجھے تم بچے سلام کرتے ہو؟ کہا، حضور عالم کی زیارت کرنا ثواب کا کام ہے، میں آپ سے سلام کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ حضور کتنی اچھی بات ہوتی اگر مجھے بھی آپ اپنی شاگردی میں لے لیتے۔ تو وہ استاذ کہتے ہیں، بیٹا میں ایک جگہ پڑھا کے آتا ہوں فجر بعد، 11 بجے یہاں پڑھاتا ہوں 2 گھنٹہ، پھر ظہر کی نماز پڑھانا ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایک جگہ اور پڑھاتا ہوں، 3 جگہ پڑھاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا شاگرد بناؤں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت آپ رہتے کہاں؟ کہا 6 کلومیٹر دور رہتا ہوں، یہاں سے 6 کلومیٹر دور جاتا ہوں۔ کہا حضور کتنی اچھی بات ہوتی کہ آپ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو میں آپ کا لگام پکڑتا، اور جتنی دیر آپ اپنے گھر میں پہنچتے 6 کلومیٹر دور، اتنی دیر آپ مجھے پڑھا دیتے۔ کہا ایسا تو ہو سکتا ہے، کون سی بڑی بات، یہ تو وقت ہے میرے پاس۔ 9 سال کا بچہ لگام پکڑ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا، استاد گھوڑے پر بیٹھے ہیں، سوال بچہ کرتا، استاد جواب دیتے۔ 1 مہینہ نہیں دوڑا، 9 مہینہ نہیں دوڑا، سال بھر نہیں دوڑا، 1.5 سال نہیں دوڑا، 6 سال بچہ دوڑتا رہا، اور وہ وقت کا امام محمد غزالی بن کر چلتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن سنگ بنیاد حضرت علامہ مفتی احتشام الحق صاحب۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا، زید بن ثابت تم موریانی بھی سیکھو، تبرانی بھی سیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابیوں اگر ضرورت پڑے تو ساری زبان سیکھو، اس لیے قرآن ان کے زبان میں سکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے، تو رب نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ آج پورے مفسروں کو جب قرآن کی تفسیر پر قلم اٹھانا ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پر، ابرہ حاضی الامہ پر جو ہے اکتفا کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی تفسیر پر اعتماد کرنا ہوتا ہے کہ حضور عبداللہ ابن عباس نے جو لکھ دیا یہی کافی۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت ایک صاحب کی بارگاہ میں حضرت محمد غزالی جاتے ہیں اور حضرت احمد غزالی جاتے ہیں۔ محمد غزالی اور احمد غزالی یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ کون؟ محمد غزالی احمد غزالی کے والد کوئی عالم نہیں ہے، جاہل ہے، مدرسے کے عالم نہیں ہے، مدرسے سے فارغ شدہ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اپنے قیمتی اثاثے میں سے 75% پیسہ جمع کرتے ہیں، اور جب جمع کر لیا تو اپنے دونوں شہزادوں کو مدرسے میں داخلہ دلوا دیا۔ کہا حضور میں نے کمایا ہے اپنے بچوں کے لیے، میرے بچے وقت کے عالم دین بنیں گے۔ کون امام غزالی ہے؟ وہ امام غزالی ہے۔ جب آپ کا بیان ہوتا تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع، اس وقت لوگ تائب ہونے کے لیے لائن میں لگ جاتے، لیکن ایک اصفہان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں کہہ رہے ہیں کہ چپل سیدھی کرو، اس لیے ظاہر تو اچھا ہے باطن نہیں اچھا ہے۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء نے اپنے جو ہے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہے، بڑے بڑے علماء نے
तालिब इल्म के लिए उनके कपड़े तक धुले हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें खुद भी अल्लाह उसके रसूल पर यकीन होना चाहिए, कुरान पर एतमाद होना चाहिए। मैं उस इल्म की बात करना चाहता हूँ जिस इल्म को सीखने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने असहाबे सुफ़ा उस सुफ़ा पर बैठकर सहाबा ने कुरान की तालीम हासिल की है और हदीस शरीफ सीखा है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है मेरे आका से कि मेरे आका कोई बात अगर फरमा देते वो हदीस मुस्तफ़ा बन जाती और हदीस मुस्तफ़ा को लोग नोट करते। आओ कुरान करीम की बात बताऊं, वो कुरान करीम जिसको आज आपके घर में जुज़दान में रख दिया गया सजाकर, आज हुफ़ाज़ यहाँ बैठे हैं, कुर्रा यहाँ बैठे हैं। मैं तो इन उलमाए किराम का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, जो अइम्मा मसाजिद हैं, जो मदरसे के मुदर्रिस हैं, सही मानों में यही काम कर रहे हैं कि आप जंगे यमामा की 2 तारीखें हैं। एक तारीख ये है कि 1300 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, एक तारीख ये है कि 600 लोग शहीद हुए। तारीख दोनों में ये है कि 70 हुफ़ाज़ शहीद होते हैं। दूसरी तारीख ये है कि 700 हुफ़ाज़ शहीद होते हैं। तब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने निशात फरमाया, अगर हुफ़ाज़ कसरत के साथ शहीद किए जा रहे हैं तो अनक़रीब कुरान करीम को जमा करने की जरूरत है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान जमा करने के लिए हुक्म दे दिया। तो ऊंट के हड्डियों पर कुरान किसी ने लिखा, किसी ने पेड़ के पौधों पर, पेड़ के पत्तों पर कुरान लिखा, किसी ने चमड़े पर कुरान को जमा किया। लोग जमा कर करके हज़रत बकर सिद्दीक़, उमर फारूक की बारगाह में लेकर आ जाते और उसके बाद ये कुरान जमा किया जाने लगा, ये कुरान जमा किया जाने लगा। और कुरान जमा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो हमारी माँ बहनों ने मेहनत की है। हमारी माँ बहनों को जो सूरत कुरान की याद थी वो चमड़ों पर उन्होंने उसको लिखा है, किताबत किया है और उसको उन्होंने पेड़ के पत्तों पर लिखा है, तब जाकर पूरे कुरान को जमा किया गया है। मेरे मुसलमानों, आप कुरान करीम की तालीम हासिल करो, कुरान करीम पढ़ो। हम कुरान करीम से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, वो मल्टीमीडिया सेट पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यूट्यूब पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, गूगल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, नौजवानों, आप कुरान पढ़ो। कुरान जब कुरान पढ़ोगे आप तो जो का आपको जाकर पता होगा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। कुरान जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वजू का तरीका क्या है। कुरान जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नमाज जनाजा का तरीका क्या है। कुरान जब आपको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि माँ बाप के लिए, माँ के लिए, बहनों के लिए पर्दा क्या है। जब कुरान आप पढ़ोगे तब जाकर आपको पता चलेगा तलाक और निकाह का मसला क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में जाने से पहले कुरान पढ़ो, कुरान। और जिसको कुरान नहीं पढ़ने आता उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं। आप कुरान पढ़ो। आज हमारे जो जिम्मेदारान होते हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे, आप कॉन्वेंट में पढ़ाइए। ये गुनाह का काम नहीं है, ये भी सवाब का काम है। बस ये है कि आपकी नीयत क्या है। अगर नीयत ये है कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम तालीम दिलवाऊं और जब इंग्लिश पढ़ ले तो कुरान के बारे में अंग्रेजी जबान में बात करें, तो अब अंग्रेजी पढ़ना पढ़ाना सवाब। अब अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए। आज हमारे बच्चों को जो हमारे उस्ताद, हुफ़ाज़, कुर्रा यहाँ तशरीफ रखते हैं, बहुत दिल मजबूत करके लोग कह देते हैं, साहब इनका क्या होगा, ये तो 5-6-7 हज़ार रुपया पढ़ते हैं, हम इन्हें आलिम न बनाएंगे। आपने मुझसे कब्ल सुना हजरत से कि सदरुल कुर्रा के बारे में फरमा रहे थे कि बड़े बड़े इदारे हजरत की बारगाह में खींचे चले आ रहे हैं। ये आप उलमाए किराम का चेहरा देखिए। ये जितने स्टेज पर सारे हजरात अगर आलिम के साथ साथ आमिल बन जाए तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आम मोमिनीन से उलमा के 700 दर्जे बुलंद होते हैं।
اور ہر 2 درجے پر 500 سال کی مسافت کوئی طے کرے پھر بھی عالم کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عالم کی شان بہت بلند ہے۔ ہمارے علماء کہ جب 2-4-5 منافق ہو جاتے ہیں انہیں اور وہ منافقین میں گھر جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو دین کا کام نہیں کریں گے صاحب، ہم بھی کہیں گارمنٹس کی دکان کھول کر بیٹھ جائیں گے، یہ قوم بھی باتیں سنیں۔ اگر یہی ہوتا تو طائف کے میدان میں کیا ہوا، طائف کی گلیوں میں کیا ہوا، میرے آقا کے ساتھ کیا برتاؤ مکے والوں نے کیا، حضرت جنید بغدادی کے ساتھ کیا معاملہ آیا، غوث اعظم کے ساتھ کیا معاملہ لوگوں نے کیا۔ تو لہذا آپ یہ بھی تو سوچو کہ فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے 7 طبق زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ آسمان میں ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ علماء کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے یہ ساری مخلوقات دعا کر رہی ہیں، 14 طبق زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب دعا کر رہی ہیں آپ کے لیے۔ اگر گن کے 5 10 20 دشمن ہو جائیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ ساری جتنی مخلوقات ہیں سب کیا کر رہی ہیں؟ علماء کے لیے دعا کر رہی ہیں، علماء کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ اور میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر جس کے حاسد نہ ہو اس کے کام کرنے میں مزہ ہی نہیں، حاسد ہی ہمیں چوکھا کرتا ہے، حاسد ہی میرے اندر جو ہے پختگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے وہ چور چوری بہت دھڑلے سے کرتا پکڑا بھی جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پر نگاہ کوئی نہیں رکھا اور پہلے ہی لکھا ہو کہ آپ CCTV کے کیمرے میں ہیں، لہذا ہوشیار رہیے، تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی غلطیاں۔ تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام سے محبت کریے، اپنے امام سے محبت کریے۔ آپ کتے کو جانتے نہیں، یہ کتا، یہ علماء کرام کی بارگاہ میں میری باتیں ہیں، ان کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ کتا اگر کسی برتن میں چاٹنے یا کوئی چیز کھانا رکھا ہوا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب وہ برتن 3 بار دھلا جائے تو وہ برتن پاک ہوتا ہے۔ برتن 3 بار دھلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس میں بھی الگ الگ اس کی قسمیں کہ کون سا برتن ہے۔ اگر کوئی اور برتن ہے تو لہذا ایک بار دھلا جائے، دھوپ میں سکھایا جائے، پھر دھلا جائے، پھر سکھایا جائے، پھر دھلا جائے، ورنہ اسے 3 بار دھلیے وہ پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی کتا شکار کر لے اور کتے کو پڑھایا لکھایا گیا ہو، کتے کو سکھایا گیا ہو کہ شکار ایسے ہی کرنا ہے، تو لہذا اگر وہ شکاری کتا شکار کر کے لائے تو اب وہ شکاری جو شکار کر کے کتا لایا ہے اب اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ شکاری کتا اگر شکار کر کے لائے تو وہ مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی شکاری سکھایا ہوا نہیں ہے کوئی کتا اور وہ خاص اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ شکار کے لیے تیار کیا گیا ہو یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہ چھوڑا گیا ہو، تو لہذا اگر وہ شکار کر کے لائے گا تو وہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ فقہا فرماتے ہیں۔ تو جب کتے کو پڑھا دیا گیا، سکھا دیا گیا، شکاری کتے کو پڑھایا سکھایا گیا کہ شکار کا طریقہ یہ ہے تو اس کا شکار کرنا وہ لا کے دے تو وہ جائز ہے، تو سارے کتوں میں اس کتے کی
अजमत बहुत बुलंद है, तो अगर हजरत इंसान को पढ़ाया लिखाया गया हो तो उस इंसान में उसका मकाम कितना बुलंद होगा जिसे आलिम दीन बनाया गया। तो जब कुत्ते को पढ़ाया तो कुत्तों में वो आला बन गया, तो जब हजरत इंसान को पढ़ाया गया तो वो सबसे आला क्यों ना। आदमी कहता है हाथी के अगर 100 कुत्ते जमा होकर भौंके तो उसका कुछ नहीं होना है, 50 हासिदीन जमा हो जाए, आलिम को बुरा भला कहे, वो मुफ्ती है तो डिग्री कोई छीन नहीं सकता, वो हाफिज है तो कोई से छीन नहीं सकता, मुहद्दिस है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, कारी है तो उसे कोई जाहिल नहीं कह सकता, इसलिए वो मदरसे का पढ़ा हुआ है। अपने जहन को बदलो। आज हम ज्यादातर तबसरी बच्चों पर करते हैं। आप अपना कीमती पैसा मदरसे में लगाओ, अपना कीमती पैसा बच्चों में खर्च करो। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात में गुजर रहा हूं कि कुरान की तालीम जरूरी है, हदीस की तालीम जरूरी है। जब आपका बच्चा आलिम बनेगा तो आप जन्नत के हकदार बन जाओगे, जन्नत के हकदार बन जाओगे। हजरत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना शरीफ की सरहदों की हिफाजत के लिए खुरासान चले जाते, जब आप गए तो आपकी बीवी हामिला थी और आपने अपनी बीवी के पास 30,000 दिरहम छोड़कर गए थे। आप 27 साल के बाद जब मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ आए तो अपने नेज़े से दरवाजे को खोलना चाहा तो अंदर से हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकलते हैं, फरमाते हैं ए इंसान, तू मेरे घर पर असलहा लेकर हमला करना चाहता है। तो हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख फरमाते हैं तुम हो कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम कौन हो? जब आपस में बात तकरार बढ़ गई तो पड़ोसी के लोग आ गए, हजरत मालिक इब्न अनस आ जाते हैं। हजरत मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह अलैह ने हत्ता कि दोनों लोगों में दस्तो गिरबान होने वाले थे, आपने रोका और फरमाया आप झगड़े न करो। इतने में हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख फरमाते हैं कि ये मेरा घर है, 27 साल पहले मैं यहाँ से खुरासान के लिए निकला, मदीने की सरहदों की हिफाजत के लिए। ये नौजवान कौन है? इतने में हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह की बीवी दरवाजे के पीछे से बातें समाप्त कर रही थी, वो समझ गई ये मेरे शौहर है। अंदर से आवाज देती यकीनन ये हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह है, ये मेरे शौहर हैं। और जब ये गए 27 साल पहले तो मैं हामिला थी, मैं उम्मीद से थी ये उनका बेटा हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह। दोनों आपस में मिलते हैं, मुसाफा मुआनका करते हैं। उसके बाद जब आपके दरस हदीस का वक्त होता है हजरत रबिया मदरसे चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं। हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह फारिग होने के बाद, आराम करने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी मुहतरमा वो 30,000 दिरहम कहाँ है, मुझे पेश किया जाए। तो हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहती है मैं बहुत दूर जमीन में दफन कर दी हूँ, आप आराम करें, मैं कुछ दिन बाद निकाल के आपको दे दूंगी। हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए मस्जिद तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या देखते एक नौजवान खूबरू बच्चा नौजवान मदरसे मस्जिद की सहन में बैठकर काला काला रसूलुल्लाह पढ़ा रहा है और अलग अलग हलके लगे हुए हैं, अलग अलग गिरोह है। जब किसी को कोई सख्त मसला दरपेश आए तो उस खूबसूरत नौजवान से मसला पूछ लिया जाता है। खूबसूरत नौजवान चुटकियों में उस मसले का हल निकाल देता है। हजरत अबू अब्दुल रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा लोगों से वो नौजवान कौन है?
जो दरसे हदीस दे रहा है। कहा इनका नाम हजरत रबिया इब्न अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह। वो खुशी से मचल जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं। कहा मुबारक हो तुम्हारा बेटा, तो इल्म के समंदर से मोती लुटा रहा है। मैंने बहुत ही हसीन और जमील चेहरे देखे अपने बेटे के, वो काला काला रसूलुल्लाह पढ़ा रहा है। कहा आप ये बताओ कि आपका 30,000 चाहिए या बेटे का वो मकाम चाहिए? अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख ने कहा 30,000 की क्या औकात है मेरे बेटे की इल्म और मेरे बेटे के मकाम और रुतबे दर्जात के सामने, लिहाजा मुझे 30,000 नहीं चाहिए, मेरे बेटे का मकाम ही ये काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत अबी रबिया की सुन्नत पर अमल करो कि आप इस तरह अपने इल्म दीन हासिल करो। और मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, अहबाब, आप हजरत अबू अब्दुर्रहमान और उनकी बीवी की सुन्नत पर अमल करो कि आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ। कीमती सरमाया खर्च करके, पैसा खर्च करके आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए। इल्म क्या है? इल्म जाहो जलाल है। इल्म क्या है? आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। इल्म क्या है? नमाज पढ़ने का तरीका बताता है। इल्म क्या है? आपको सही गलत का फैसला दिलाता है। इल्म क्या है? हराम और हलाल में फर्क आपको बताता है। तो लिहाजा आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएं। और हजरत कारी मोहम्मद दानिश अहमद साहब किबला मदजिल्लहु नूरानी ने जो ये कदम उठाया है, मुबारकबाद है उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा, उनके भाई, इस गांव के लोग, अक़रबा और उनके सारे उलमाए किराम इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन इनके साथी हैं और इनका साथ दे रहे हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब जब जरूरत पड़ी हजरत कारी दानिश अहमद साहब किबला को मसल के आला हजरत के लिए, अहले सुन्नत वल जमात के लिए या दीनी मदारिस के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा हाजिर हूँ और इनके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हमें और आपको कुरान करीम सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को मौला ताला हमें और आप